علامہ حسابانیت کا بدل ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح، اور آدمی روح کو غلاظتوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی کوششیں کرتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف مذہب کے لوگوں کے انداز اور کوششیں مختلف تھیں۔ دین عیسوی میں کچھ لوگ ایسے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنی روح کو ان غلاظتوں سے پاک نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا داری کے تمام معاملات چھوڑ دے، اپنے بیوی، بچے، عزیز و اقارب، اپنے معاشرے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، سب کچھ چھوڑ دے اور وہ جنگل کا رخ کر لے، وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرے، تاکہ کوئی دوسرا اس کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ اللہ فرماتا ہے وہ رہبانیت جس کی انہوں نے ابتدا کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہ کی تھی۔ تو رہبانیت جو تھی یہ ایک عیسائی مذہب کے لوگوں نے اس کی ابتدا کی، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہبانیت نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں اسلام نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ کیونکہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب بھی اسلام نے کسی ایک چیز کو ختم کیا، کسی ایک چیز کو تبدیل کیا، تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ سود جو تھا، سود یہ اہل عرب کی گھٹی میں رچا ہوا تھا، سودی کاروبار ان کی عروج پر تھے، تو اسلام نے سود کو تب منع فرمایا جب اس کے بدلے میں زکوٰۃ، صدقات اور قرض حسنہ متعارف کروا دیا گیا، اس کی افادیت اور اس کے فوائد سے لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا، تو پھر سود کی حرمت نازل ہو گئی۔ اب اسی طرح جب شراب لوگ عام پیتے تھے، عرب کے لوگ، اور کھانے کے ساتھ پانی کی جگہ بھی وہ شراب ہی پیتے تھے، مہمان نوازی شراب سے کی جاتی تھی، تو اسلام نے اس شراب سے تب لوگوں کو منع کیا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب رچ بس چکی تھی، اور اس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شراب کا جو نشہ تھا، اس کے مقابلے میں دنیاوی شراب کی کوئی حیثیت نہ رہی، تو اسلام نے اس دنیاوی شراب کو منع کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام نے کسی چیز سے روکا تو اس کا بدل پیش کیا، تو پھر رہبانیت جو کہ ایک اچھی ایفرٹ تھی، اچھی کوشش تھی، تو اس کے بدلے میں پھر اسلام نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے، اللہ کی قربت نصیب ہو سکے، اور بندہ جو ہے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے؟ تو اس کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اب تمہیں جنگلوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں بیابانوں میں جا کر بندگی اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اپنے معاشرے سے کٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر تم 9 یا 10 دن اعتکاف کر لیتے ہو، تو تمہاری وہ تمام قسم کی کمیاں جو زندگی میں ہوں، جو کچھ راہب کو رہبانیت سے حاصل ہوتا ہے، وہ تمہیں صرف ان 9 یا 10 دنوں میں حاصل ہو سکتا ہے۔ گویا اسلام نے وہ لوگ جو 40 سال تک محنت کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے تھے، اگر بندہ مومن حالت اعتکاف میں وہ قرب حاصل کرنا چاہے تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے پر اسے اللہ کا وہ قرب، اللہ کی وہ محبت نصیب ہو سکتی ہے۔